سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے اپنے اسلامک چینل اسلامک وظائف آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت کی فضیلت اور اہمیت بیان کروں گا کہ جس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک ہمیں اتنا زیادہ نوازتے ہیں کہ ایک انسان سوچ بھی نہیں سکتا. جی ہاں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قرآن پاک کی آیت جو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، اس کے بارے میں کچھ وظائف آپ کو بتاؤں گا. انشاءاللہ ان کے کرنے کی برکت سے آپ کی ہر قسم کی پریشانی اور مشکل سے اللہ پاک آپ کو نجات عطا فرمائیں گے. تو اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایسے کون سے عوامل ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے. اور آج کی اس مجرب اور آزمودہ عمل کی طرف جانے سے پہلے تمام احباب سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ مل کر ثواب کی نیت سے نماز والا درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ مصیبت کا کلمہ کیا ہے؟ مصیبت کا کلمہ یہی آیت مبارکہ ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی مصیبت آئے تو اس کو اس کلمہ کا پڑھنا چاہیے. جیسا کہ عموماً کسی فوتگی کی خبر یا کسی مرگ کی یعنی کسی فوتگی کی خبر سن کر یا کسی قسم کی دکھ پریشانی تکلیف کی کوئی ایسی خبر، کوئی ایسا حادثہ، اچانک کسی حادثے کی یا کسی مرگ کی خبر سنتے ہی انسان اس کلمہ کو پڑھتا ہے. اس کلمہ کو کسی کی وفات کی خبر سن کر جب پڑھا جاتا ہے تو انسان اپنی بے بسی اور اللہ کی رضا کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے. اولیاء کاملین و عاملین نے اس آیت مبارکہ کی بہت زیادہ افادیت بتائی ہے اور عموماً اس کو غم کم کرنے کے لیے پڑھتے رہے. بہت سے لوگ تو اس کلمہ کے عامل بھی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے اس کی بدولت گمشدہ اشیاء مل جاتی ہے. اگر کسی شخص کی کوئی چیز گم گئی ہو، کوئی جانور، کوئی انسان، آج کل کے دور میں کوئی انسان گھر سے باہر نکلتا ہے تو یا تو کسی وجہ سے وہ رستہ بھول کر گم ہو جاتے ہیں یا پھر کہیں اغوا وغیرہ یا ان کے ساتھ کوئی اور ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے. تو اگر کسی شخص کا کوئی جانور، کوئی دوست احباب انسان یا کوئی ایسی چیز جو کہ اس نے کہیں رکھی اور اس کو نہ مل رہی ہو تو اس کی تلاش میں ہو وہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا رہے. انشاءاللہ گمشدہ چیز مل جائے گی. اور اگر کوئی شخص حد سے زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو، کسی شخص کو حد سے زیادہ ڈپریشن ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کی تسبیح پڑھنے سے دل سے بوجھ اتر جاتا ہے. اس شخص کو بھی چاہیے کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کثرت سے پڑھا کرے. اس کے دل کا جو بوجھ ہے اللہ پاک اس کو ہلکا فرما دیں گے. اللہ کریم اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے. مصیبت چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، اس آیت کو پڑھنے سے انسان میں توکل، تقوی اور صبر پیدا ہوتا ہے. حضرت سعید بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. ساتھیوں نے کہا یا امیر المومنین، کیا جوتے کا تسمہ ٹوٹنے پر بھی آپ یہ الفاظ پڑھتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت کی کہ مومن کو پہنچنے والی ہر ناگوار چیز مصیبت ہی ہوتی ہے. اب ناگواری اور تکلیف کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انسان کو اگر کوئی معمولی سی بھی تکلیف یا نقصان پہنچے تو وہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر اپنے لیے عافیت، دلجوئی
کا اغالہ اور اہتمام کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ کے بندے کا یہ فعل بہت پسند ہے۔ جو لوگ روزانہ ایک تسبیح انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، ان کا دل مضبوط اور شخصیت میں عجیب سا قرار پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کسی کی دل جوئی کریں گے تو اس انسان کی طبیعت سے بوجھ بھی اتر جائے گا۔ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ کم از کم دن میں ایک تسبیح اس آیت مبارکہ کی لازمی پڑھ لے، کیونکہ جیسا کہ بتایا گیا کہ اللہ پاک اس آیت کے پڑھنے کی برکت سے اس انسان میں توکل، تقوی اور صبر پیدا فرماتے ہیں، اور اس توکل، تقوی اور صبر اگر کسی انسان میں پیدا ہو جائے تو وہ اس کا اللہ پاک کی ذات پر توکل ہو جاتا ہے، پھر اس پر جو بھی حال آئے وہ اسے اللہ کا حال سمجھ کر اس پر اللہ کی طرف سے میرے اوپر جو حال ہے اس کو اللہ کی طرف سے اپنے اوپر سمجھ کر اس پر ایک تو اس کا صبر کرتا ہے، اور صبر پر بھی اللہ پاک اس کو انعام عطا فرماتے ہیں، اور دوسرا اس کا ذات عالی پر توکل اللہ پاک اس کو نصیب فرماتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور ان کی دعاؤں میں آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا